مٹی کے حوالے سے مشتاق عاجز کی معانی آفرینی جہاں اس کے علم کی گہرائی کی آئینہ دار ہے، وہیں اس کی چابک دستی کا ثبوت بھی ہے۔ مٹی تخلیق کا جوہر، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کبھی نہ ختم ہونے والا ذخیرہ، زندگی کا منبع، کم مایہ بھی اور گراں مایہ بھی، جس سے وہ سب کچھ نکلتا ہے، جسے اللہ کا حکم نکال لاتا ہے اور وہ سب کچھ اس میں سما جاتا ہے، جسے سمونے کا اسے حکم دیا جاتا ہے۔ یہی مٹی انسان کی اوقات بھی ہے، اس کے لیے ماں کسی گود بھی، مرنے کے بعد اس کا ٹھکانہ بھی اور اس کی مسائی کا ریکارڈ بھی۔ ہمارا شاعر کچھ یوں رقم تراز ہوتا ہے: تو ماٹی کی مورت مورک، ماٹی کا کیا مان اسی کو ساجے جس نے بخشے تجھ کو پران۔ دانا ہے تو ماٹی ہو کر اپنا روپ نکھار، دانے سے پھلواری پھوٹے مہکے سب سنسار۔ ماٹی کو گلزار بنا لے بیج لگن کا بو، آنکھوں سے برسا وہ برکھا ماٹی جل تھل ہو۔ یہاں انتخاب بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ مشتاق عاجز کا ہر دوہا نقل کرنے کے قابل ہے۔ معانی آفرینی اور لفظوں کا چناؤ اور بہاؤ، اظہار کی روانی اور بے ساختہ پن، مٹی سے رشتہ اور عظمت آدم، ان کا تقاضا تو یہی ہے کہ ہر دوہے پر بات کی جائے، مگر نہ تو یہ مضمون اتنی طوالت کا متحمل ہو سکے گا اور نہ اس فقیر کی بوڑھی ہڈیاں اتنی طویل نویسی کر پائیں گی۔ اسی دوہے کو دیکھیے اور ان کو بھی جو پہلے نقل کر چکا ہوں۔ مشتاق عاجز کی دقت نظر کا اندازہ خود لگا لیجئے، اور یہ بھی کہ وہ انسان کو کہاں دیکھنا چاہ رہا ہے۔ پاک پتر ہے ماٹی تیری تو بنے جو تو انسان، پاک پتر ہے ماٹی تیری بنے جو تو انسان، ماٹی کی اس بھومی پر ہے تو ماٹی کا مان۔